الرحمن آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ، اور یہ پارہ نمبر 1 ہے اور ترجمہ یہی کیا گیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور ان لوگوں کا جو رستے سے گم ہو گئے۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلاتی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا گیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور لوگوں میں بعضے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں، یہ بے وقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہیں ہو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یہ ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور عدد برق بھی ہو۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہوں وہ ٹھونسے لیتے ہیں
اپنی انگلیاں کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو، چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس میں پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، اور اگر تم کچھ لوگ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک عدد ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنی حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر تم سچے ہو، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی، بے شک کہ ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے بیشتر اور ملے گا بھی ان کو، دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بھی بیاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو تو وہ یقین کریں گے۔ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے کہ ان کے رب کی جانب سے اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں۔ سوچا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے، وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے جس کا قصد کیا ہوگا، یہ اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو، مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ بس لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کرنا سپاسی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دیر پھر انہی کے پاس لے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان کو پیدا کر کے کل چیزوں کے اسما کا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسما ان چیزوں کے، یعنی میں ان کے
اثار و خواص کے اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو کوئی علم نہیں مگر وہ جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو، معجب بتلا دیجیے ان کو۔ آدم نے ان چیزوں کے اسماء تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو، اور جس کا حکم دیا کہ ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے، یا فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پھر لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش میں جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو تم میں سے بازے بازوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو مقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ وہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب کی تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہ تو کوئی شخص اس شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزاری کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد و ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس واقعے میں ایک امتحان تھا
تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا گیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو میں اے فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا 2 سالہ کہ موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنے اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک تو وہ ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی، اور تم اس کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجین اور بٹیرے، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، اور لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے، توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، ابھی بھی مزید بڑا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اور اس پر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو، اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حدود اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، لکڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کے اس چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہیں، کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی، دوسروں کی نگاہوں میں قدر اور قرآن میں عظمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام میں الہی کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق اور نیز۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابعین ان سب میں ہیں۔ جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور روز قیامت پر، اور کارگزار ہی اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ہاں وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر،
اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار کر لیا کہ تورات پر عمل کریں گے تو ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا کہ جلد ہی قبول کرو، اور جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو جو حکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرع سے تجاوز کیا تھا، اور 12 اس کے حکم کے جو یوم ہفتہ کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماہ بعد زمانے میں آتے رہے، اور معجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں، سو اب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے یہ بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم اس کو فعل میں قدر اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار ٹھیک سمجھ جاویں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاوے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جاوے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کو حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم لوگوں میں سے کچھ نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر کو ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اس طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نظائر یہ قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس میں توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سختی رہے تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے کہ جو شک ہو جاتے ہیں اور ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے دھیر نہیں۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آویں گے؟ حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ دوسرے اعلانیہ یہودوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس ہے، کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کو وہ اظہار کر دیتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے،
لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل صدر کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے۔ غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدرے قلیل وصول کر لیں۔ سو بڑی خرابی پیش آوے گی اس کی بدولت بھی، جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں نے بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں، مگر بہت تھوڑے جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے کہ تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کے کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں؟ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اس طرح خطا کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاوے اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل بہشت ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کی، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کے اس سے پھر گئے بجز محدود چند کے، اور تمہاری معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار بھی لیا کہ باہمی خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا شریک جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو، اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اور اس طور پر کہ اپنوں کے مقابلے میں ان کے مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ قرار کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا نیز ممنوع ہے۔ تو کیا تو بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیوی زندگی میں، اور روز قیامت کو سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں، اور اللہ تعالیٰ کچھ خبر نہیں ہے تمہارے مال زشت سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کے حقوق کو لے لیا ہے، اور باعث نجات آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پاوے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی، اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تو جب ہی ہم نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ سو بعضوں کو تو تم نے جھٹلا بتلایا، اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے۔ سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو من جانب اللہ ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توریت، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، محض اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے۔ سو وہ لوگ
غضب بلائے غضب کے مستحق ہوں گے، اور ان کفر کرنے والوں کی سی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی توریت اور جتنی اس کے علاوہ ہیں، ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے کبر کے زمانے میں؟ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے اور حضرت موسیٰ تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گو سالہ کو معبود تجویز کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد تم ستم ڈھا رہے تھے، اور جب ہم نے تمہارا کول و قرار کر لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ، اور سنو، اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے قلوب میں وہی گو سالہ پیوست ہو گیا تھا کہ ان کے کفر سابق کی وجہ سے آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے۔ اور اگر تم اہل ایمان ہو، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو، اور اگر تم سچے ہو اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے باوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، اور آپ تو ان کو حیات دنیا کے حریص عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پاویں گے، اور مشرکین سے بھی ان میں کا ایک ایک شخص اس ہوس میں اس کی عمر 1000 برس کی ہو جاوے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جاوے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبریل سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے، اور خداوندی حکم سے اس کو خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے کبر والی سماوی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا ہو اور پیغمبروں کا ہو اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا، اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو دول حکمی کے عادی ہیں۔ اور کیا جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو میرے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کہ ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا، جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نے کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاویں۔ سو بعضے لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے کہ جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کی تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں۔ اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی سحر و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی ہے۔ ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو، اور
نہ کہہ دیا کرو۔ اس کو اچھی طرح سن لیجیے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی گی، ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی؟ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے تیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے حق واضح ہوئے پیچھے۔ خیر، اب تم معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور سردست صرف نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جا پاوے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یا حالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جانیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں ان کا سا قول کہنے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران و معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی، اور اللہ ہی کی مملوک ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، پس تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہات کو ماہیت میں کامل العلم ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں اور سب ان کے محکوم بھی ہیں، حق تعالیٰ موجد ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، پس اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور بعض جاہل یوں کہتے ہیں ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جاوے۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا سا جاہلانہ قول ان سب کو قلوب کج فہمی میں ہے، باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع ہیں جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ، جب تک کہ آپ کو دانہ ہاستہ ان کے مذہب کی بالکل پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت ہے
تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں اور ان کے غلط خیالات کا علم قطعی ثابت معلومی آ چکنے کے بعد، تو آپ کو کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے اور نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی، بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کہ تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو شخص نہ مانے گا کہ کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ اور حق کو واجب ادا کرنے پاوے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جاوے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی، نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اور وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کے لوگوں کو معبد اور مقام امن قرار کیا، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنا کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادات کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو اور آباد شہر بنا دیجیے، امن امان والا، اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجیے، ان کو کہتا ہوں کہ جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو بھی جو کہ کافر ہے، سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا، پھر اس کو کشا عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ اور جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیوار خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے۔ بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر ہی ان میں ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتابوں کی خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت، کامل الانتظام والے، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی، میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اسلام کے، اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہو آئے گا، اور تمہارے کام تمہارے کیا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ اور یہ یہود و نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیمی یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں
خودی کا نام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ اور مسلمانوں کو کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم و معجزے پر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، اور ان کے پروردگار کی طرف سے وہ تھا کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے امتی ہیں۔ اگر وہ بھی اس طریق سے ایمان لے آویں جس طریق سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب بھی تو وہ براہ حق لگ جاویں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت ہیں۔ یہ تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے ان قریب ہی نمٹ لیں گے ان سے، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ نے خوب تر ہو، اسی لیے ہم اس کو غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا؟ ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے، یا کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ، اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا افواہ کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اور ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کا کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ ہاں جی، یہ آج ہمارا جون سا ہے مکمل ہو گیا۔ فرسٹ جو پارہ ہے اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو بس ایک دعا کے اوپر ہی میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔